السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مسلمانوں پر پوری دنیا کے، خاص کر کے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملک بھارت کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہیں، نہ عزت محفوظ ہے، نہ ہماری بہنیں اور ہماری ماؤں کی عزت محفوظ ہے۔ ہر طرح سے مسلمانوں پر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں ٹوٹ پڑی ہے۔ اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ ہم شکایت کرتے رہیں، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حالات بھیجنے والی ذات کون ہے؟ کیا حالات امریکہ بھیج رہا ہے؟ کیا حالات اسرائیل بھیج رہا ہے؟ کیا حالات دنیا کی الگ الگ قومیں بھیج رہی ہیں؟ یا یہ سب اللہ کا ایک منصوبہ ہے؟ یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جن کے ہاتھ میں کائنات اور دنیا کا پورا نظام ہے۔ تو پھر ہم حالات کو اخباروں میں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ ہم حالات کو نیوز چینلز میں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو نیوز چینلز کچھ کو چھوڑ کر کے اکثر نیوز چینلز جن کو ہم دیکھتے ہیں ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ وہ اس لیے نہیں بنائے گئے تاکہ ہمیں اچھی اچھی خبریں دکھائیں، وہ نیوز چینلز اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ نیوز چینلز ہمیں ڈرائیں، ہمیں دھمکائیں، ہم مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کریں، ہمارا ایمان کمزور کریں۔ لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ہم بھی جو ہمیں ڈرانے کے لیے بنایا گیا ہے، حالات وہیں جا کر کے تلاش کرتے ہیں۔ بہرحال ہم مسلمانوں کو کم سے کم اب حالات کو ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے، اس لیے کہ حالات کو اگر ادھر ادھر تلاش کریں گے تو ہم سوائے خوف کے، سوائے مایوسی کے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور آج کے اکثر مسلمانوں کے ڈر اور خوف کی وجہ یہی ہے کہ وہ حالات کو اخباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو اب سیدھے مدعے کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں حالات کو ان چیزوں سے دیکھنے کے بجائے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، جس اللہ کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہے، جو اللہ دنیا کو چلا رہا ہے، اسی اللہ نے حالات کی وجہ اور حالات کا حل، پرابلمز اور سولوشن کہ کس طریقے سے ہم حالات کو بدل سکتے ہیں اور ان حالات کو ہمیں کس نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حالات کو قرآن سے سمجھنا بند کر دیا۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی یہ قرآن میں ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، تم ہو اس قرآن میں، تم دیکھو تمہیں یہ قرآن میں حالات کا تذکرہ ملے گا۔ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صرف صحابہ اور صحابیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کے لیے اس قرآن نے رہبری کا کام کیا ہے؟ نہیں، یہ قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کو برابر راستہ دکھائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے راستہ دکھنے والے بنیں۔